باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل السادس جزاء الامر بالشیء النهی عن ضدہ الموجز فی الاصول حصہ اول صفحہ 55 ہے۔ اختلف الاصولیون فی ان الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدہ او لا علی اقوال وقبل الورود فی الموضوع نقول الضد هو مطلق المعاند والمنافی وقسم الاصولیون الضد الى ضد عام وضد خاص۔ بات یہ ہو رہی میرے دوست آج چھٹی فصل میں مقصد اول کی چھٹی فصل جا رہی ہے۔ اگر اس عنوان سے شروع کر رہا ہے کہ اگر مولا کسی بھی چیز کا حکم دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں الامر بالشیء، کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر کسی شے کا کسی کام کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام آپ انجام دیں، یہ امر بالشیء آیا دلالت کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس شے کی ضد کو انجام نہیں دینا اور اس سے منع۔ امر بالشیء هل یقتضی الضد آیا امر بالشیء نہیں ان ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عنوان کی سمجھ آ گئی؟ مولا کسی بھی چیز کا حکم دیتا ہے، آیا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی ضد سے منع ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو ضد کی تعریف کرتے ہیں۔ ضد کسے کہیں گے؟ ضد کی تعریف کیا، پھر ضد کی قسمیں اصولین نے کی ہیں، ہر ایک قسم کا نام بھی بتائیں گی، ہر ایک قسم کی مثال کے ذریعے سے بات کو واضح بھی کریں گے۔ آج صرف اسی میں بات ہوگی کہ ضد کسے کہتے ہیں، ضد کی کتنی قسمیں ہیں، ضد عام ہے، ضد خاص ہے، ضد عام کسے کہتے ہیں، ضد خاص کسے کہتے ہیں، اس کی مثال دے کر اس کی وضاحت کریں گے، سمجھ آئیے؟ پھر بعد میں جا کر جو ہے اس سوال کا جواب دیں گے کہ آیا امر بالشیء یقتضی النہی عن ضد، آیا امر بالشیء دلالت کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد سے منع۔ بات کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آتے ہیں مسئلہ، عنوان مسئلہ آپ کے سامنے مطرح ہو گیا، امر بالشیء تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد سے منع۔ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا جواب دینے کے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم ضد کی تعریف کرتے ہیں۔ ما هو الضد؟ ضد کسے کہیں گے؟ ہر معاند اور منافی شے کو ضد کہتے ہیں۔
مثلا نماز ایک شے، اس کے منافی کیا ہے، اس کی دشمن کیا ہے؟ ترک صلاۃ۔ ترک صلاۃ کیا کہیں گے؟ ضد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ازالہ نجاست ایک شے ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ دشمن کون ہے؟ کھانا، ازالہ نہ کرنا اور اسی وقت میں کھانا پینا بیٹھنا سونا، یہ سارے کے سارے اس کیا کہلائیں گے؟ معاند اور منافی۔ صلاۃ منافی کیا ہے؟ ترک صلاۃ۔ سمجھ آئیے؟ ازالہ نجاست عن المسجد، اس کی ضد کیا ہے؟ ضد ہے کھانا پینا سونا، ہر وہ کام جو آپ انجام دیں گے وہ ازالہ نجاست کی ضد کہلائے گا، کیونکہ معاند ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ منافات۔ انجام صلاۃ اور ترک صلاۃ آپس میں دشمن نہیں ہے، بس ترک صلاۃ معاند ہے، اور اسی معاند اور منافی جو نفی کرنے والا ہے نماز کی، اسی کو کہیں گے ضد۔ یہ ہے ضد کی مطلقاً تعریف۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد کہتے ہیں اصولین نے ضد کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔ ضد کی دو قسم، ایک کا نام ہے ضد عام، دوسری کا نام ہے ضد خاص۔ اب ہمیں ضد کی تعریف تو معلوم ہوگی کہ ضد کسے کہتے ہیں۔ مطلق جو بھی ہو، معاند اور منافق کیا کہیں گے؟ ضد کہیں گے۔ ضد عام کیا ہے؟ ضد خاص کسے کہیں گے؟ توجہ کرنا، ضد عام کی تعریف کر رہا ہے۔ ضد عام دیگر شے کی نتیج کو ضد عام کہیں۔ مثلا نماز ترک نماز، ترک نماز کیا کہیں گے؟ ضد عام، کیونکہ نماز اور لا نماز یہ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے اور نقیض ہے۔ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، نقیض کسے کہتے ہیں؟ رفع الشیء، کسی شے کو اٹھا لینا، اس کی نقیض۔ صلاۃ لا صلاۃ، انسان لا انسان، سمجھ آئیے؟ کرسی لا کرسی، میز لا میز، ان سب کو کیا کہیں گے؟ شے کو اٹھا لیں دوسری کی نقیض بن جاتی ہے۔ بس ہر نقیض کسی شے کی نقیض کو کیا کہتے ہیں؟ جس سے نماز لا نماز، صوم لا صوم، حج لا حج، زکوٰۃ لا زکوٰۃ، یہ لا زکوٰۃ لا حج لا صوم لا صلاۃ، یہ نقیض ہے اور اسی کو ضد
बात समझ आ गई जी। ज़िद्द ख़ास किसे कहते हैं? ज़िद्द ख़ास की तारीफ हर वो काम वजूदी, हर वो काम वजूदी जो अमर विषय से माने हो जाए। अमर विषय उसके माने एक चीज़ हो जाती है, खाना माने हो जाता है। आप उस चीज़ को अंजाम नहीं देते, खाना शुरू कर देते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, सो जाते हैं, तिलावत शुरू कर देते हैं, गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, वैसा शुरू कर देते हैं। वो वैसा करना, गुफ्तगू करना, समझ आइए, समझ आ रही है? गुफ्तगू करना, खाना पीना, सोना, ये सारे अमूर वजूदी हैं। क्या है? एक शय वजूदी कि जो इज़ाले निजासत से माने हो रहा है। इज़ाले निजासत अमर विषय है। हर वो काम के जो आप अंजाम देंगे उस वक्त में कि जब इज़ाले निजासत करना है तो ये इज़ाले निजासत क्या हो जाएगी? ज़िद्द ख़ास। बस ज़िद्द ख़ास यानी हर अमर वजूदी को ज़िद्द ख़ास करेंगे। समझ आई बात की? मौलाना ने कहा आदिल निजासता अनिल मस्जिद, मस्जिद अगर नजस हो जाए तो आप उससे निजासत को दूर करें, निजासत को दूर करें। हम जाते हैं, देखते हैं मस्जिद में, खुदा न करे देखा मस्जिद नजिस है और हम क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, बैठ कर गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, तिलावत कुरान शुरू कर देते हैं। इज़ाले निजासत नहीं करते। ये आपका गप्पे लगाना, कुरान की तिलावत करना, हत्ता नमाज पढ़ना, ये अमरे वजूदी है। इसमें अमरे हर अमरे वजूदी को अमर विषय की ज़िद्द बस ज़िद्द की भी तारीफ होगी। मुतलक, मुआनिद और मनाफी शय को क्या कहते हैं? ज़िद्द। ज़िद्द ज़िद्द की दो किस्में हैं, ज़िद्द आम। ज़िद्द आम क्या है? हर वो शय के जो नकीज़ हो अमर विषय की उसको कहेंगे ज़िद्द आम। नमाज ला नमाज, सौम ला सौम, हज ला हज, आपस में। ज़िद्द ख़ास हर अमरे वजूदी, हर काम के जो अंजाम देंगे उसको कहेंगे ये ज़िद्द ख़ास है। खाना ज़िद्द ख़ास है, अमर विषय है। पीना ज़िद्द ख़ास है, अमर विषय हुआ है। क्या? इज़ाले निजासत, जो काम भी अंजाम देंगे ये उसकी निस्बत ज़िद्द ख़ास कहलाएगी। बात समझ आ रही? अच्छा, अब कहते हैं ये तो जो है अगर आपकी, तो हमने मसला छेड़ा था कि आया अमर विषय तकाजा करता है कि इसकी ज़िद से मना है। कहता है ये एक मसला नहीं है, ये एक मसला दो मसलों की तरफ क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है। मुनहल यानी तब्दील होने वाला है, दो मसलों में कन्वर्ट हो जाता है। एक मसला बनेगा कि आया अमर विषय नहीं आज ज़िद्द आम का तकाज़ा करता है। ये हो जाएगा इस मसला। दूसरा मसला क्या हो जाएगा? अमर विषय नहीं आज ज़िद्द ख़ास का तकाज़ा करता है।
مثلاً اب ایک مثال ہے کہ مزید وعدہ کرتے ہیں اس مسئلے کو، پہلے کو بھی اور دوسرے کو بھی۔ مثلاً آیا ہے صلی صلاۃ الظہر کہ تم نماز ظہر کو انجام دو، یہ ہے امر بالشیء۔ آیا یہ صلی صلاۃ الظہر جو امر بالشیء ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ لا تترک الصلاۃ، نماز کو ترک صلاۃ ضد عام ہے، امر بالشیء دلالت کر رہا ہے، یعنی صلی دلالت کر رہا ہے لا تترک الصلاۃ پر، یا دلالت نہیں کر رہا۔ یہ ایک مسئلہ ہو جائے گا، آئی سمجھ۔ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا کہ آیا امر بالشیء نہیں ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے، مثلاً آ جاتا ہے ازل النجاست عن المسجد، اگر مسجد نجس ہو جائے تو مسجد سے ازالہ نجاست فرمائیں۔ اب ازالہ نجاست امر بالشیء ہے، آیا یہ عازل جو آیا ہے امر یہ دلالت کر رہا ہے کہ لا تاکل ولا تصلی ولا یبحث ولا تنوم، نہ سوئیں، نہ کھائیں، نہ پئیں، بحث نہ کریں۔ عازل النجاست آیا دلالت کرتا ہے کہ بحث نہ کریں، کھائیں بھی نہیں، پئیں بھی نہیں، یعنی ضد خاص سے منع کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے، یا دلالت۔ یہ دو مسئلے ہیں، ہر ایک مسئلے کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کا کیا کریں گے، ایک نتیجہ نکالیں گے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا آج جو ہم نے پڑھا عنوان تھا ایک کلی کہ امر بالشیء نہیں ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہم نے کہا پہلے ضد کی تعریف تو کریں، مطلق معاند اور منافی کو کیا کہتے ہیں، ضد کی دو قسمیں، ضد خاص، ضد عام۔ ضد عام اسی نقیض کو کہتے ہیں، ضد عام بھی کہتے ہیں، نقیض بھی۔ ترک الشیء نقیض ہے، امر بالشیء آیا دلالت کرتا ہے کہ اس کام کے ترک کرنے سے منع ہے، سمجھ آئیے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ دو مسئلوں میں لے جاتا ہے۔ پھر ہے ضد خاص، دوسری کریا کسے کہتے ہیں، ہر امر وجودی کو اس امر شیء کی ضد خاص کہیں گے۔ عازل النجاست امر بالشیء ہے، کھانا پینا یہ سارے کے سارے ضد خاص بنیں گے عازل النجاست کا۔ عازل امر کا صیغہ ہے نا، یعنی تو زائل کر نجاست کو۔ یہ دو مسئلے ہیں، ان دونوں مسئلوں کو ہم جب سوال کریں گے کہ امر بالشیء نئی ان ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بحث کرتے کرتے مصنف کہے گا نہیں کرتا۔ بعض نے کہا ہے کہ دلالت مطابقی ہے، دلالت کرتا ہے، دلالت مطابقی ہے، بعض نے کہا ہے دلالت تضمنی، انشاءاللہ کل آ جائے گا۔ جناب مصنف کی نگاہ میں مشہور قول یہ ہے کہ امر بالشیء نہیں ان ضد عام کا تقاضا صلی آیا ہے، وہ تقاضا نہیں کرتا کہ تم نماز کو ترک نہ کرو۔ بات سمجھ آ گئی جی۔ اور دوسرا مسئلہ انشاءاللہ ہم کل وہ بھی بیان کریں گے کہ جب امر بالشیء آ جاتا ہے تو آیا دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ضد عام سے منع ہے، ضد خاص سے منع ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کا بھی جواب دیں گے، اور پھر اس کا ثمرۂ بحث بھی آپ کو بیان کریں گے کل۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیں میرے حضور، الفصل السادس، چھٹی فصل،
اقتضاء الامر بالشیء نہی عن ضدہ، امر بالشیء کا تقاضا ہے، دلالت کرتا ہے کہ اس کی ضد سے کیا ہے، منع ہے۔ یہ ہے سوال۔ کہتا ہے اختلف الاصولیون فی ان الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ، اصولین کے درمیان اختلاف ہے کہ امر بالشیء نہی از ضد، ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہی از ضد کا تقاضا نہیں کرتا۔ علی اقوال، یہ بہت سے اقوال ہے اس کے بارے میں، ہم ان اقوال کو ذکر کرنے کی بجائے قبل الورود فی الموضوع، موضوع بحث میں وارد ہونے سے پہلے نقولو، ہم کہیں گے کیا، الضد هو مطلق مطلق المعاند والمنافی، کہتا ہے ضد کی تعریف کریں، ضد کیا ہے، مطلقاً معاند اور شیء منافی کو کیا کہتے ہیں، اس شیء کی ضد کہتے ہیں۔ وقسم الاصولیون الضد، اصولین نے ضد کو تقسیم کیا ہے، الی ضد عام و ضد خاص، ضد عام اور ضد خاص۔ والضد العام هو ترک المامور به، ضد عام یعنی مامور به، یعنی جس کا حکم دیا گیا اس کو ترک کر دینا، یہ ضد عام ہے، اس کو ہم نقیض کہتے ہیں، سمجھائیے، صلاۃ ترک صلاۃ، صوم ترک صوم۔ والضد الخاص هو مطلق المعاند الوجودی، ضد خاص کسے کہتے ہیں، مطلقاً دشمن وجودی، معاند یعنی دشمن وجودی کو، ہر فعل وجودی۔ ولا علی ھذا، اس تقسیم کی بنا پر تنحل المسألۃ فی عنوان البحث الی مسئلتین، کہتے ہیں اس بنا پر یہ مسئلہ تبدیل ہو جائے گا، عنوان بحث میں یہ مسئلہ ہے تبدیل ہو جائے گا دو مسئلوں کی طرف، موضوع احدہما الضد العام، ایک کا موضوع ضد عام ہو جائے گا، و موضوع الاخری الضد الخاص، اور دوسرے کا موضوع ضد فَيُقَالُ فِي تَحْدِيدِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، بس پہلے مسئلہ میں کہا جائے گا هل الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ الْعَامِ أَوْ لَا، کہ امر بالشیء آیا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ضد عام سے منع ہے، یہ تقاضا نہیں کرتا۔ مثال مثلا اذا قال المولا صلی صلاۃ الظہر، مولا نے کہا کہ نماز پڑھے نماز ظہر، فہل ہوا، آیا یہ امر مولا، نہی عن ترکہا، یہ امر مولا نہیں ہے کہ اس کو ترک کرنے سے، کہیں یقول، گویا کہ یہ کہہ رہا ہے، صلی جب کہا تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے، لا تترک الصلاۃ، صلی کا معنی یہی، لا تترک الصلاۃ یعنی نماز کو ترک نہ کر، یہ معنی ہے، فترک الصلاۃ، پس ترک نماز ضد عام للصلاۃ، یہ ضد عام نماز کی، بمعنی انہ نقیض لہ، ضد عام سے مراد یعنی اس کی نقیض ہے، والامر بہا نہی عن ترکہا، پس نماز کا حکم دینا یعنی نماز کے ترک سے منع کرنا، یہ مطلب ہے یا نہیں ہے۔ کما یقال فی تحدید المسألۃ الثانیہ، جس طرح کے مسئلہ ثانیہ کو معین کرنے میں کہا جائے گا، کیا، ان الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ الخاص، جب کسی شے کا مولا حکم دیتا ہے تو آیا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد خاص سے منع ہے، او لا، یہ تقاضا وَإِذَا قَالَ الْمَوْلَى عَدْلِ النِّجَاسَةَ عَنِ الْمَسْجِدِ، بس اگر
مولا کہے کہ مسجد سے نجاست کو زائل کریں. فَهَلِ الْأَمْرُ بِالْإِزَالَةِ یہ جو ازالے کا حکم آیا ہے لِأَجْلِ كَوْنِهَا وَاجِبًا فَوْرِيًّا کیونکہ ازالہ واجب فوری ہے. بِمَنزِلَةِ النَّهْيِ کہتے ہیں یہ امر